پاکستان جب میچ کھیلتا ہے تو کھیل کا مزہ آتا ہے۔ بھارت کی مضبوط ٹیم سے جیتنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہمیں مار پڑے یا جیل میں بند کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ روز روز کی اذیت اور ذلت سہنے سے اب ہم میں مرنے کا خوف نہیں ہے۔ یہ خیالات ہیں سری نگر کی میڈیکل کی طالبہ فریدہ کے، جن کا نام ان درجنوں طلبہ میں شامل ہیں جنہیں پاکستانی ٹیم کی کرکٹ جیت پر جشن مناتے دیکھا گیا اور اس کی ویڈیو وائرل کر دی گئی۔ نعیمہ احمد لکھتی ہیں کہ پاکستانی ٹیم کی جیت کے بعد سری نگر میں قائم 2 میڈیکل ادارے خبروں کی سرخیوں میں ہیں، جہاں کرکٹ کے بیشتر دیوانے T20 دیکھ کر جذباتی ہو کر جشن منانے لگے تھے۔ وادی سمیت برصغیر کی 1.5 ارب سے زائد آبادی بھارت پاکستان میچ دیکھنے کے لیے ٹی وی اسکرینوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ کافی عرصے کے بعد 2 پڑوسی ملکوں کے بیچ ہونے والے کرکٹ میچ کا مزہ ہر کوئی لینا چاہتا تھا۔ گو کہ جنون ایسا پیدا کیا گیا تھا کہ یہ کھیل نہیں، دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہونے والی ہے۔ جموں و کشمیر کی 1 کروڑ آبادی نے بھی اگر 10 لاکھ افواج کے محاصرے میں رہ کر اس میچ کو دیکھنے کی ذرا سی جرات کی اور خوف کے اس ماحول میں میچ جیتنے کی خوشی میں چند پٹاخے بھی چھوڑے، تو اس پر اتنا ہنگامہ کھڑا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ لوگوں کو سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی ڈیلیٹ کرنا پڑے؟ اس پر ایک تجزیہ کرنا لازمی بنتا ہے کہ یہ جشن اتنی سیکیورٹی کے پہروں میں ہوا، اور پھر اس وقت جب مرکزی وزیر داخلہ کشمیری رن پہن کر لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے سے کروڑوں عوام کی زندگی بہتر بنائی جا سکتی ہے، اور وہ تمام اخراجات ملک کی بہبود پر خرچ ہو سکتے ہیں جو حکومت افواج کی بستیوں میں تعیناتی پر ضائع کرتی رہی ہے۔ بھارت کی 1 ارب آبادی کو ناراض ہونے کے بجائے اپنی حکومت کی پالیسیوں پر غور کرنا ہوگا۔ اسے پوچھنے کی جرات کرنی ہوگی کہ نیا کشمیر کا خواب دکھانے والوں نے ایک بستی کو جیل میں تبدیل کر کے ابھی تک کتنوں کے دل جیتے، یا پھر ان سے بھی ہاتھ دھویا جو کشمیریوں کو جمہوریت کے جال میں پھنسا کر بھارتی پرچم لہرایا کرتے تھے۔ ہر کشمیری شدید سردی میں رن پہنتا ہے۔ بھارت کے وزیر داخلہ نے کشمیر کے دورے کے دوران سردی سے بچنے کے لیے یہ پہنا، لیکن کیا رن پہننے سے عوام کا دل جیتا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو آزاد بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے رن پہن کر کونگڑی بھی رن کے نیچے تاپی تھی اور شیخ عبداللہ کو دوستی کے شیشے میں بھی اتارا تھا، مگر اثر اتنا الٹا ہوا کہ آج تک اس خطے میں امن کا ایک دن بھی نصیب نہیں ہوا۔ شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں زیر تعلیم مبشر حسین کہتے ہیں کہ بھارت کو علم ہے کہ کشمیر کے DNA کو تبدیل کرنا مشکل ہے، جس میں آزادی کا جین وطن میں ہی شامل ہوتا ہے۔ پاکستان کی جیت پر جشن منانا اس اذیت کا رد عمل بھی ہے جو جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے دی جاتی رہی ہے۔ بھارتی حکمران ہمیں اجتماعی سزا دے رہے ہیں۔ جو کشمیری پاکستان سے مکمل آزادی کے خواہش مند تھے، وہ بھی اب پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی بن رہے ہیں۔ پاکستان کی جیت پر اظہار خوشی کے جرم میں کشمیریوں کو وادی سے باہر بھی اذیت سے گزرنا پڑا۔ پنجاب کے کئی تعلیمی اداروں میں کشمیری طلباء کی شدید مار پیٹ کی گئی جب وہ میچ کے دوران تالیاں بجا رہے تھے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا کہ بہار اور اتر پردیش کے بعض عناصر نے کالج میں آ کر طلباء کی مار پیٹ کی۔ سکھوں کی تنظیم خالصہ دل کا شکریہ کہ اس نے بروقت موقع پر آ کر ان نوجوانوں کو مزید پٹائی سے بچایا۔ میڈیا کے کچھ چینلوں نے تو حد ہی کر دی جب کشمیریوں کے جوش کو دکھانے کے لیے وہ ویڈیو اسکرین پر چلائے جو چند برس پرانے اور اس وقت کے تھے جب پاکستان نے چیمپئن ٹرافی جیتی تھی۔ کشمیر میں ویسے بھی بجلی کئی گھنٹے بند رہتی ہے، سیکیورٹی کے گشت ساتوں پہر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر آبادی سرشام دروازوں کو بند کر کے گھروں میں قید ہو جاتی ہے۔ کرکٹ کا جنون چونکہ سب کو ہے، لہٰذا بیشتر نے عارضی طور پر جنریٹر حاصل کر کے میچ کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ ہر چوکے اور چھکے پر سیٹی نکالتے رہ گئے، حالانکہ وراٹ کوہلی کے آؤٹ ہونے پر بھی دھیمے لہجے میں دکھ کا اظہار کر رہے تھے۔ چند نوجوانوں نے جذبات میں بہہ کر چند ساتوں کے لیے رقص بھی کیا، تو کیا یہ جرم ہے کہ ان کے خلاف FIR درج کر دی گئی ہے اور انہیں غدار جیسے الفاظ سے نوازا جا رہا ہے؟ کیا بھارتی جمہوریت اتنی سکڑ گئی ہے؟ حکمراں جماعت BJP کے ایک رہنما نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہر اس شخص کو جیل جانا ہوگا جس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی گئی۔ بقول ایک روزنامے کے ایڈیٹر، 1 کروڑ آبادی کے چہرے پر 2 سال بعد پہلی مسکراہٹ دیکھی گئی جو پہلے ہی ایک بڑی جیل میں قید ہیں۔ اب یہ کون سی جیل ہے جس میں بھیجنے کی دھمکی دی جا رہی ہے؟ اگر کھیل دیکھنے اور اس پر رد عمل ظاہر کرنے سے ہندوتوا کو اتنی تکلیف ہوئی ہے تو ایسا کریں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے تک کرکٹ پر پابندی عائد کر دیں۔ کشمیر مسئلہ حل کرنے کے لیے 2 ہی راستے ہیں، مفاہمت سے یا جنگ سے۔ اب یہ دونوں ملکوں پر منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، مگر اس وقت تک کم از کم کشمیریوں کو اذیت دینا بند کریں۔ چند لمحے تفریح حاصل کرنے سے حب الوطنی کم نہیں ہوتی اگر واقعی دل کے نہاں خانوں میں ایسا جذبہ موجود ہو۔ یہ بھی ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ حب الوطنی کا جذبہ بندوق سر پر رکھ کر پیدا نہیں کیا جاتا۔